بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں محمد علی کامدار۔ پریویس ویڈیو میں ہم نے بنی اسرائیل کی مختصر تاریخ اور اس قوم کے چند مشہور انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ 614 عیسوی سے 624 عیسوی تک فلسطین پر ایرانیوں کی حکومت رہی، جنہوں نے یہودیوں کو عبادت کرنے کی کھلی چھٹی دے دی، مگر انہوں نے مسجد اقصی میں عبادت نہ کی اور عرب عیسائیوں پر بہت ظلم کی، یعنی بنی اسرائیل نے جو عرب عیسائی تھے ان پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے۔ اس کے بعد بازنطینی حکومت آئی، جس نے 636 عیسوی میں مذہبی پیشوا کے کہنے پر بغیر جنگ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محافظ اور امن کا پیغمبر قرار دے کر بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور حکومت تھا اس میں ان کی جو فتوحات تھیں اور جو ان کا غلبہ تھا اور پھر جو ان کی شخصیت کا روب تھا، اس سے متاثر ہو کر انہوں نے بغیر جنگ کے سرنڈر کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امن کا پیغمبر قرار دے کر بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد الاقصی کی تعمیر 639 عیسوی میں اس جگہ پر شروع کروائی جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا۔ 636 سے 1918 عیسوی یعنی 636 سے 1918 عیسوی تک فلسطین پر، جس میں اردن بھی شامل تھا، مسلمانوں کی حکومت رہی۔ کب سے کب تک؟ 636 عیسوی سے 1918 عیسوی تک ایک طویل عرصہ مسلمانوں کی حکومت رہی، اور اس میں اس خطے میں اس وقت اردن بھی شامل تھا۔ اس دوران کچھ عرصہ جو ہے وہ صلیبی جنگیں بھی رہی، جس میں حالات بدلتے رہے اور پھر اس وقت مسلمانوں کی حکومت نہیں رہی، مگر پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، مگر زیادہ تر مسلمانوں کا غلبہ رہا۔ اس وقت تک یہودیوں کو فلسطین سے باہر ہوئے 1800 سال ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل کے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے انبیاء کرام کو قتل کیا۔ ان میں سے ان کے اپنے قبیلے کے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تھے۔ ان کو بھی قتل کرنا چاہا، مگر اللہ نے انہیں بچا لیا اور ان کا کوئی ہم شکل قتل کر دیا گیا۔ انبیاء کرام کے علاوہ خدا کی مخلوق خلق خدا کو بھی بنی اسرائیل نے بہت اذیت پہنچائی اور پہنچاتے رہے۔ بنی اسرائیل اپنے نسلی پرائیڈ، اپنی قوم میں انبیاء اور سلاطین یعنی بادشاہوں کی کثیر تعداد سے اتنے غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئے کہ جہاں ایک وقت میں دنیا کی افضل ترین قوم شمار ہوتے تھے، غرور و تکبر کی وجہ سے خدا کی نظر سے اتنے زیادہ گرے کہ ان پر قرآن کریم کی زبان میں مغضوب یعنی جن پر غضب کیا گیا اس لفظ کا اطلاق ہوا، حتیٰ کہ ان میں رائج بدعات جو انہوں نے دین میں، مذہب میں نئی نئی رسومات جاری کر دی تھیں، اس بنا پر اور ان کی لادینیت، خدا کو فراموش کرنا بلکہ خدا کی مخالفت کرنا، یہ سب کچھ ان کے کردار و اعمال میں شامل ہو چکا تھا۔ مقدس کتابوں اور دیگر مذہبی کتب بنی اسرائیل کے مختلف ادوار کا ذکر کرتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام تک کا جو دور ہے، ان کا یہ اکابرین کا دور کہلاتا ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا مصر سے نکلنا اور فلسطین میں داخلہ، اس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوشع اور بنی اسرائیل کی مصر میں آزمائشیں اور فرعون کا غرق ہونا اسی دور کے واقعات ہیں، اور صحرائے سینا کے راستے فلسطین میں یہود کا داخلہ اور پھر تورات کا نزول، اس جیسے واقعات اس دور میں شامل ہیں۔
پھر ان کا ایک دور آتا ہے جو دور قضا کہلاتا ہے، یعنی قاضیوں کا دور، عدالتوں کا ایک ایسا سسٹم کہ جس میں قاضی ہوتے تھے جو فیصلے کرتے تھے، ان کی قوم کے قاضی ہوتے تھے۔ یہ تقریباً 300 سال کا زمانہ ہے کہ جس میں بنی اسرائیل کا انتظام یا گورننس جو ہے وہ ان کے قاضیوں کے ذریعے ہوتی تھی، جس کی بنیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھی۔ یعنی جو بھی فیصلہ ہوتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہوتا تھا، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ ذلیل و رسوا ہوتا تھا۔ پھر دور سلاطین آیا، بادشاہت کا دور آیا۔ اس دور میں حضرت طالوت، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام شامل ہیں۔ یہ تقریباً 120 سال کا زمانہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سلطنت بنی اسرائیل 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی۔ ایک اسرائیل قوم کہلاتی تھی جو 10 قبائل پر مشتمل تھی، اور جو دوسری قوم تھی وہ یہودا کے نام سے مشہور تھی، جو بنی اسرائیل کے 2 قبائل بنو یہود یا بنو یہودا اور بن یامین پر مشتمل تھی۔ پھر اسرائیل کے 10 قبائل ہمیشہ کے لیے جلا وطن کر دیے گئے، اور آج تک ان کا کوئی سرا نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا ان کے بارے میں، کسی کو معلومات نہیں کہ وہ کس وادی میں کھو گئے، کہاں چلے گئے، ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ اور یہی 10 قبائل بنی اسرائیل کی دی لاسٹ شیپ آف اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اس دور میں بنی اسرائیل کی یہودا نامی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور ہزاروں یہود کو بابل سے جلا وطن کر دیا گیا۔ بابل کی حکومت کا خاتمہ ہو کر اہل فارس، یعنی جو فارس کے لوگ تھے، ایران کے لوگ تھے، اہل فارس کا اقتدار فارس سے لے کر فلسطین تک ہو گیا، اور ان کے یہ جو فارس یا فارسی تھے، فارس کے لوگ تھے، ان کے ٹالرنس کی وجہ سے، ان کی نرمی کی وجہ سے بنی اسرائیل کو بیت المقدس واپسی کی اجازت بھی ملی، یا یوں کہہ لیں کہ ان کو بیت المقدس واپسی نصیب ہوئی، اور ہیکل سلیمانی کو بھی دوبارہ فارس کے بادشاہوں نے بنانے کی اجازت دی اور مدد بھی کی۔ پھر ان کا اگلا جو دور تھا یہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور، پھر ان کا آسمان پر اٹھا لیا جانا، یہاں سے پھر یہود کی دوسری جلا وطنی تک یہ جاری رہا یہ دور۔ اور اسی کا جو دوسرا پارٹ تھا، دوسرا حصہ تھا، اس میں یہود کی دوسری جلا وطنی سے لے کر رومن امپائر کے خاتمے تک یہ محیط ہے۔ یعنی ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ جب جلا وطنی ہوئی اور پھر رومن امپائر کا جو خاتمہ ہوا، اس وقت تک بنی اسرائیل کی قوم کا ایک دور ہے، ایک پیریڈ ہے۔ یہود عیسائیوں کے زیر اقتدار بھی رہے، کرسچنز کے زیر اقتدار بھی رہے، ان کے زیر اثر رہے، اور یہ دور رومی شہنشاہ کیسر کے عیسائیت قبول کرنے سے لے کر یورپ اور امریکہ میں آج تک جاری ہے۔ پھر یہود جو ہے یہ مسلمانوں کے زیر اثر بھی رہے۔ یہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر عرب ممالک میں اور ایران میں آج تک جاری ہے۔ یعنی مسلمانوں کے زیر اثر اس طرح سے بھی رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو یہ رہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو توحید پرست تھے ان کے بھی یہ زیر اثر رہے، اور عرب ممالک اور ایران میں آج تک یہ دور جاری ہے۔ اور یہود کی جو موجودہ اسرائیلی حکومت کا جو دور ہے، یہ دور 1948 سے شروع ہو کر آج تک جاری ہے، اور اللہ ہی کو معلوم کہ یہ کب تک جاری رہے گا۔ 1947 یا 1947 میں پاکستان قائم ہوا، اور 1948 میں اسرائیل کی حکومت کا آغاز ہوا۔ اور آپ یہ جانتے ہوں گے، سنا ہوگا آپ نے کئی مرتبہ، کہ دنیا میں 2 قومیں یا 2 ملک ایسے ہیں کہ جو مذہبی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئے۔ ایک تو پاکستان ہے، اور اسرائیل کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ مذہبی نظریے کی بنیاد پر اس کی حکومت قائم کی گئی۔
اگلی ویڈیو میں اللہ کی نازل کردہ کتابوں اور صحیفوں کے بارے میں جانیں گے، اور پھر ان صحیفوں کا ربط، اور پھر قرآن پاک آخری کتاب، اس کی تفصیل جانیں گے۔ السلام علیکم۔